بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قومی کرکٹ ٹیم شکست سے دوچار ہوئی، اس کی وجوہات جاننے کے لیے آج ہم موجود ہیں سابق چیئرمین پی سی بی پاکستان کرکٹ بورڈ خالد محمود صاحب کے پاس۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام۔ چھوٹا سا سادہ سا سوال سر، امریکہ، ویسٹ انڈیز، پاکستانی ٹیم بری طرح شکست۔ ٹیم کی جو سلیکشن تھی اس پہ بڑے اعتراضات ہو رہے ہیں۔ آپ بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ شاداب کیوں ہے بیچ میں، فلاں کیوں ہے بیچ میں۔ یہ سب باتیں ٹھیک ہیں، اگر 4-5 کھلاڑی جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ کیوں ہیں، ان کا ریکارڈ دیکھیں تو اس ریکارڈ میں کوئی ایسی چیز نظر نہیں آتی کہ پہلے بہت اچھے تھے تو ایک دم اس ٹورنامنٹ میں فیل ہوئے ہیں۔ یعنی ان کی جو اوسطیں دیکھ لیں، بیٹنگ میں دیکھ لیں، بالنگ میں بھی دیکھ لیں تو بڑی کمزور نظر آئیں گے۔ ٹھیک، 3-4 کھلاڑیوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کو ٹیم میں ہونا چاہیے تھا، تو پہلا اس کا جواب تو یہ ہے کہ ٹیم کی سلیکشن ٹھیک نہیں تھی۔ اور ٹھیک کیوں نہیں تھی؟ اب دیکھیے، یہ دنیا میں کبھی کہیں نہیں سنا ہوگا آپ نے کہ 7 رکنی سلیکشن کمیٹی ہو، یعنی 3 زیادہ سے زیادہ 5 ہوتی ہے ساری، اور 7 رکنی سلیکشن کمیٹی ہو اور اس کا سربراہ بھی کوئی نہ ہو، اور اس 7 رکنی میں ایک صاحب جو ہیں وہ کوئی کمپیوٹر کے ایکسپرٹ بتائے جاتے ہیں، ایک صاحب جو ہیں کوئی کسی اور چیز کے ایکسپرٹ، یعنی وہ کرکٹر بھی نہیں ہے، جو بالکل ایک جیسے ہوتا ہے نا، ایک ملغوبہ ساتھ چوچو کا مربع، یہ کمیٹی بنائی گئی۔ اور سربراہ کیوں نہیں تھا؟ اس لیے نہیں تھا کہ سربراہ تو جو ان کے ذہن میں تھا چیئرمین صاحب کے، وہ وہاب ریاض تھا، اور وہاب ریاض کے ہوتے ہوئے کوئی مستند تجربہ کار کرکٹر جو تھا سابقہ، وہ اس کمیٹی کا ممبر بننے کو تیار نہیں تھا۔ اگر اس کو سربراہ بنایا جائے تو محمد یوسف بیچ میں کیسے آئے گا، یا عبدالرزاق کیسے آئے گا؟ تو یعنی عجیب قسم کی یہ چیزیں ہیں جو ساری کی ساری ہوئی۔ اس کے بعد دوسرا معاملہ آ جاتا ہے کپتانی کا۔ اس پہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ جو تبصرے ہوئے ہیں وہ بالکل ٹھیک ہوئے ہیں۔ بابر کو پہلے بنایا گیا، پھر ہٹایا گیا، اس کو شاہین افریدی کو لایا گیا، پھر واپس لایا۔ یہ چیزیں جو ہوتی ہیں ٹیم میں نہ کوئی اتفاق پیدا کرتی ہیں، نہ کوئی یکجہتی ہوتی ہے۔ یہ ایسے معاملات جو ہوتے ہیں بڑے افہام و تفہیم سے بات کر کے ہونے چاہیے تھے۔ میری اطلاع کے مطابق جب افریدی کو ہٹایا گیا تو اس سے کوئی کسی نے اطلاع بھی نہیں دی۔ تیسری بات یہ ہے کہ جو موٹیویشن ٹیم کو دی گئی وہ تو مذاق آخر چیز۔ کھلاڑیوں کو کہا جانا چاہیے اور کہا جاتا بھی ہے کہ آپ ملک کی عزت کی خاطر کھیلیں، قوم کی خاطر کھیلیں، قوم کے وقار کی خاطر کھیلیں، اپنے لوگوں کو خوشیاں لانے کے لیے کھیلیں، یہی جذبہ ہوتا ہے۔ یہ نہیں کبھی میں نے سنا تھا کہ $1,00,000 آپ کو مل جائیں گے اچھا کھیلیں۔ $1,00,000 کی آج کل کی جو خاص طور پہ کرکٹ یا بڑے کھیل ہیں فٹ بال جیسے، اس میں $1,00,000 کی کیا ہے؟ آپ کو ملاقات پہ بھی اعتراض ہوا تھا اور $1,00,000 پہ بھی اعتراض، دونوں پہ چیزوں پہ اعتراض کیا تھا کہ وہ جی ان کی حوصلہ افزائی کرنے۔ وہ حوصلہ افزائی کے لیے تو ایسا بندہ بھیجو جو کھلاڑیوں کو جانتا ہو، ان کے ساتھ اٹھا بیٹھا ہو، ان کی ذاتی معاملات میں بھی اس کو کچھ سمجھ ہو، وہ جاتے ہیں، جا کے کرتے ہیں، ایڈمنسٹریٹر بھی کرتے ہیں۔ لیکن یہ چونکہ بالکل نئے آئے تھے، ان کا ابھی کھلاڑیوں سے کوئی واسطہ بھی نہیں پڑا تھا، تو اپنی بجائے کوئی کرکٹ بورڈ میں سے کوئی بندہ سلیکٹ کرتے، اس کو بھیجتے کہ جاؤ بھائی ان کو ذرا موٹیویٹ کر لو۔ اس پہ بھی میں نے اعتراض کیا تھا۔ اس کے بعد یہ جو اب اگلی ایک بڑی خوفناک بات ہے، اب یہ میرے کھاتے میں نہ ڈال دیں، میں خود میڈیا سے جو پڑھی ہیں چیزیں اس پہ بات کر رہا ہوں کہ اس میں وہ کار کسی کا بڑا تذکرہ آ رہا ہے کہ فلانے کو کار ملی ہے بڑی قیمتی اور یہ چیزیں ملی ہیں، اور اس کی وجہ سے یعنی انگلیاں یہ اٹھ رہی ہیں یا لوگوں کو شبہات ہو رہے ہیں۔ اللہ کرے یہ بالکل غلط بات ہو، اور میں نہیں سمجھتا، اللہ کرے بابر اعظم کو بھی نہ ملی ہو، کبھی کسی کو نہ ملی ہو، یا کم از کم اس وجہ سے نہ ملی ہو کہ سارا کچھ، تو یہ بھی بڑا خوفناک چیز ہے۔ اگر ایسی بات ہے تو بجائے یہ کہنے کہ اب اس میں مجھے کرکٹ بورڈ کا جو ہے یہ سوچ اور پالیسی وہ پسند نہیں آ رہی کہ لاؤ ثبوت کوئی۔ اب یہاں پہ لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں یا میڈیا جو بیٹھا ہوا ہے وہ ثبوت کہاں سے لا سکتا ہے؟ اگر ایسی کوئی بات کہی گئی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ کرکٹ بورڈ کو اپنے طور پہ
پوری اس کی تحقیق کرنی چاہیے، تفتیش کرنی چاہیے، اور اس کے بعد آنا چاہیے پبلک کے سامنے کہ نہیں جی یہ بات ساری غلط تھی، بجائے اس کے کہ اگر کسی کے پاس ثبوت ہے تو لے کے آؤ. نہیں، چونکہ بات ہو چکی ہے اس لیے کرکٹ بورڈ کا فرض بنتا ہے کہ وہ اس کے بارے میں ساری معلومات حاصل کرے. میرا دعویٰ ہے کہ یہی ٹیم اگر بہتر ہینڈلرز کے پاس ہوتی تو اسی ٹیم کو وہ جوش جذبہ دلا کے ان کو اچھی طرح کھلا کے وہ بہتر نتائج حاصل کر سکتے تھے. تیاری کے لیے تو 8 دن پہلے امریکہ پہنچ کے ان کی وکٹوں پہ، بعد میں جو آپ شکایت کر رہے ہیں کہ جی وکٹیں خراب تھی فلانی چیز تھی، تو پہلے کیوں نہیں ٹیم بھیجی گئی وہاں پہ اب تاکہ وہ ان کی کنڈیشننگ ہو جاتی ہے ان کو. یعنی ہارنے کا مقصد ٹیم کا بر وقت نہ جانا بھی شامل ہے. ایک وجہ ہے نا جی. دیکھیں اتنے بڑے ٹورنامنٹ کے لیے آپ کو یاد ہوگا کہ جو بھی بڑے ٹورنامنٹ ہوتے ہیں، مثلاً 92 کا ورلڈ کپ مجھے یاد پڑتا ہے کہ کئی ہفتے پہلے ٹیم آسٹریلیا چلی گئی تھی، جا کے انہوں نے میچز کھیلے تھے مختلف گراؤنڈوں میں، اب تیار ہو گئے تو سمجھ آ جاتی ہے کہ آگے کس قسم کی وکٹیں ہوں گی، کیسی بالنگ ملے گی. تو یہ ساری چیزیں نہیں کی گئیں، جس سے یہی نظر آتا ہے کہ کسی کو بھی کوئی سمجھ ہی نہیں تھی کہ اتنے بڑے ٹورنامنٹ کے لیے کیسے ٹیم کو تیار کرنا ہے. یہ جو گروپنگ آپ کے دور میں بھی ہوتی تھی، اب بھی گروپنگ چل رہی ہے، یہ گروپنگ کیا امپیکٹ ڈالتی ہے؟ گروپنگ کی خبریں بے شمار آتی رہی ہیں. پہلے میڈیا میں، پرنٹ میڈیا میں آتی رہی ہیں. اب تو میں نے جو مختلف وہ لوگ جو موقع پہ موجود تھے ان کی باتیں میں سنی ہیں. مثلاً وسیم اکرم نے بھی اس قسم کا شبے کا اظہار کیا ہے. تو کہا یہ جاتا تھا کہ ایک نہیں 3 ٹیمیں کھیل رہی ہیں، ایک بابر اعظم کی ٹیم کھیل رہی ہے، ایک آفریدی کی ٹیم کھیل رہی ہے، ایک کوئی جو باہر سے کھلاڑی اکٹھے لائے تھے جیسے حماد وسیم تھا اور عامر تھا، کوئی ایک ٹیم ان کی کھیل رہی. تو اگر خدا نخواستہ یہ بات ہے تو یہ بات تو بڑی، یعنی کبھی بھی جو گروپوں میں بٹی ہوئی ٹیم ہے وہ اچھا نہیں کھیل سکتی. تو یہ تمام ذمہ داری، تمام اس چیز کی جو خرابی ہے اس کا ذمہ دار کرکٹ بورڈ کو ہی بنانا پڑے گا، کیونکہ یہ ان کا کام ہے. دیکھیں کہ ٹیم میں کوئی گروپ بندی تو نہیں ہے. عمران خان صاحب، سابق وزیر اعظم صاحب کو امی کے نام سے بھی پکارا جاتا تھا، وہ کون پکارتا تھا سر؟ میں نے اس کو جاوید میاں داد کو، یہ ہمیشہ میں نے جب بھی اس کو بلاتے سنا ہے وہ امی کے نام سے ہی بلاتا تھا. ٹیم میں سب کے ان کے نام ہے، اپنے اچھا نام ہے. مثلاً مدثر کا نام مڈ صرف کہتے تھے. مدثر نظر اوپنر مڈ. اچھا، عمران خان صاحب امی، مڈ بھائی ہر طرح بات کرتے تھے. اور وسیم کا نام ویس، ہمیشہ ویس ہوتا تھا. وقار یونس واز وکی. مشتاق احمد واز سہولت کے چھوٹے نام بنائے. تقریباً سب کے کوئی نہ کوئی نام اس طرح رکھے ہوئے تھے. رمیز راجہ کا نام ریمبو رکھا ہوا تھا. آپ نے ابھی بشی کا نام لیا، مشتاق، وقار یونس، اعجاز. ویسٹ انڈیز میں جب پولیس کا واقعہ بھی تو ہو گیا تھا، کچھ یاد ہے سر؟ آپ نے چھڑوایا تھا؟ بالکل یاد ہے، وہ واقعہ کیسے بھول سکتا. یہ تھا کہ اکثر لوگ اس واقعے کو صحیح طرح نہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، نہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں. میں جب واپس بھی آیا تھا تو ہر طرف سے میڈیا سے یہی سوال ہوتا تھا کہ واز اے اسموکنگ میریجوانا، یعنی یہ سب. اور میں نے کہا اللہ کے بندو، اس طرح تم ان کی ذاتی چیزوں اور زندگی کے بارے میں سوال پوچھنا چاہو گے کہ کیا یہ باہر جاتے ہیں، کیا یہ رنگ رلیاں مناتے ہیں، کیا یہ کرتے ہیں، تو میں کبھی اس بارے میں گفتگو نہیں کروں گا. جو الزام ان پہ ہے میں اس الزام کا جواب دوں گا. اور الزام پتہ ہے آپ کو کیا تھا؟ الزام یہ تھا کہ ان کے قبضے سے ماریجوانا برآمد ہوئی ہے.